صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی. سامعین کرام و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ زہرا چیریٹیبل چینل کے تھرو آپ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر تیسرا ایپیسوڈ مشاہدہ فرما رہے ہیں. تیسرے ایپیسوڈ میں آیت بھی اپنے مختلف انداز میں الگ تھلگ انفرادیت رکھتی ہے، اور انشاءاللہ المختصر وقت میں جو بھی دام درہم سخن عطائے الرحمن ہے وہ آپ حضرات کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عالم ہستی کا پروردگار اپنی طیب و طاہر اور مطہر و مقدس معجز نما کتاب قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی 264 نمبر کی آیت میں صاحبان ایمان کو خطاب کر رہا ہے. اللہ آواز دے رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، خبردار، اپنے خیر و خیرات و صدقات و حسنات اور نیکیوں کی بجاوری کے موقع پر ریاکاری اور دکھاوے کا اپنے کو نمونہ نہ بناؤ، بلکہ جو بھی عمل راہ الہی میں انجام دو وہ خلوص کے ساتھ انجام دو. یعنی معاشرے کی اصلاح میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیں اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ عمل یہیں گردش خاں کے نیست و نابود ہو جائے گا اور نزدیک معبود نہیں ہوگا. عزیزان محترم، یوں تو بہت سے معروضات ہیں، بہت سے منازل ہیں، لیکن جو آیت ابھی آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی 264 نمبر کی آیت گزارش کی گئی ہے، اسی کے پس منظر میں ہمیں گفتگو کرنا ہے. اور گفتگو بھی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، بلکہ گڈ اینڈ شارٹ میں مختصر لفظوں میں گفتگو ہے. ایک مرحلہ ہے جو آپ کی خدمت میں ہم گزارش کرنا چاہ رہے ہیں. عام طور سے اپنے معاشرے میں زیادہ تر یہی رائج ہے کہ ہم کسی کی دعوت مثلاً کرتے ہیں تو دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دعوت مخلوق کی خدا تک پہنچ جائے کہ ہم نے فلانے کو یا فلاں مومن کو یا مومنہ کو یا فلاں انسان کو یا فلاں اہل محلہ کو اتنا کھلایا، ایسے پلایا، اس انداز میں ہم نے مہمان نوازی کی، یہ کیا وہ کیا. اللہ کہہ رہا ہے تمہاری کوئی بھی نیکی ہم تک پہنچ نہیں سکتی اگر اس میں خلوص شامل نہ ہو. وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. خبردار، اپنی نیکیوں اور اپنے کار خیر اور اپنی مہمان نوازیوں کے مابین اپنی لائف کو ریاکاری اور نمونہ نہیں بناؤ. تو اب اسی سے ملتا جلتا ایک مرحلہ ہمارے اور آپ کے نوے مولا حضرت محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ عصمت مآب میں ایک شخص اپنے چہرے پر خوشی سجائے ہوئے حاضر ہوا
मौला हुज्जत खुदा नबी इमाम ने उससे पूछा कि भाई इस खुशी का सबब क्या है, इस खुशी की वजह क्या है जो तुम बहुत आज खुश नज़र आ रहे हो। तो आने वाला शख्स कहता है सरकार फ़र्जंद रसूल, मैंने आपके पिदर बुजुर्गवार से सुना है कि उन्होंने इरशाद फरमाया सबसे मुनासिब दिन इंसान को खुश होना चाहिए, और वो दिन वो है जब इंसान सदका करे या कोई नेकी अंजाम दे या किसी को कोई फ़ायदा अता करे। मौला ने फरमाया आज क्या तुमने किसी को फ़ायदा अंजाम दिया है या तुमने क्या नेकी कमाई है? तो वो ये कहता है कि सरकार आज कुछ मेहमान आ गए थे घर पे, हमने बहुत खातिर तवाज़ो उनको की, खूब खिलाया, हमने खूब उनका इस्तक़बाल किया, खूब उनकी मेहमान नवाज़ी की, खूब हमने तीमारदारी की, जो भी है। बस मौला ने फरमाया कि देखो तुमने कुरान की इस आयत को नहीं पढ़ा कि जिसमें साहिबान ईमान को अल्लाह खिताब कर रहा है कि अपने सदक़ात व खैरात को, अपनी नेकियों को दिखावे का नमूना न बनाओ। आने वाला शख्स कहता मौला हमने किसी महल्ले वाले को नहीं बताया, हमने किसी अड़ोस पड़ोस वाले को नहीं बताया, हमने किसी अहले शहर को नहीं बताया, हमने किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस आपकी बारगाह में हम हाजिर हुए हैं मौला, हमने किसी को भी नहीं बताया। बस मौला ने फरमाया क्या तुमने हमको नहीं बताया, और क्या तुमने ये बयान किया, क्या तुम्हारे कांधों पर 2 फरिश्ते बैठे हैं, उनको खबर नहीं हुई? 3 गवाह हो गए तुम्हारी इस नेकी के, 3 गवाह हो गए इस मेहमान नवाजी के। याद रखो कि ये मेहमान नवाजी जो तुमने की है ऐसी मेहमान नवाजी हो न तुम्हारे फरिश्ते जान पाएँ, न कोई अदर्स पर्सन्स जान पाएँ, बल्कि तुम हो या नेकी में तुम्हारा परवरदिगार हो, कोई और शामिल नहीं होना चाहिए। तो वो पलट के कहता है कि मौला मैं आपका शिया हूँ। मौला फरमाते हैं कि तुमने शिया कह के मेरा दिल दुखा दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारा शिया कौन होता है? आपने फरमाया पता है, तुमने सुना है कि हमारे शिया कौन है? कहा मौला कौन है आपका शिया? कहा आपका पता। तो मौला ने फरमाया तुम्हें पता है जनाब हिस्कील मोमिने आले फ़िरौन साहिब यासीन हमारे शिया हैं, सलमान हमारे शिया हैं, मिक़दाद हमारे शिया हैं, हमारे यासिर हमारे शिया हैं, अबू ज़र हमारे शिया हैं, क्या तुम उनकी बराबरी कर सकते हो? वो शख्स कहता है नहीं मौला, हम हरगिज़ उनकी बराबरी नहीं कर सकते। कहाँ सलमान और कहाँ मैं, कहाँ मिक़दाद और कहाँ मैं, कहाँ अबू ज़र और कहाँ मैं, कहाँ आले यासीन जो हिस्कील जिनका नाम है, कहाँ वो और कहाँ मैं। बस मौला ने जब अपने चाहने वाले से ये इकरार करा लिया तो मौला ने फरमाया बस अपने को शिया न कहो, अपने को हुब्बार अहले बैत कहा करो, अपने को शिया न कहो, अपने को मुहिब्बे अहले बैत कहा करो। जब खुदू व खुशी की मंजिल में इंसान आ जाएगा तो ख़ुद ब खुद अल्लाह उसको अहले बैत का शिया करार दे देगा। उसने फ़ौरन उस वक्त तौबा की और सच्चे दिल से तौबा की कि मौला हम आज के बाद कभी भी अपने को शिया भी नहीं कहेंगे, अब मुहिब्बे अहले बैत ही कहेंगे। और दूसरी ये है कि अब से लेकर आखिरी ज़िंदगी के हिस्से तक हम जो भी नेकी अंजाम देंगे, हम जो भी कार्य खैर करेंगे, हम जो भी अमल साले अंजाम देंगे, किसी को ना शरीक करार देंगे और ना किसी से हम इसका ज़िक्र करेंगे। बस हमारी नेकी अल्लाह के लिए ही हो। अब याद है आपको या नहीं याद है, बस याद दहानी करा रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी। ऐसी होती है खुलूस की नेकी जो अमीर कायनात ने अंजाम दी, और वो किस बुनियाद पर रिवायत में मिलता है। वाक़या इस उन्वान पर मुख्तसर है कि मौला एक रास्ते से कब्र के साथ गुज़र रहे थे, क्या देखा कि एक घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई।
مولا تڑپ گئے، دق الباب کیا، اندر پہنچے، کیا دیکھا کہ کچھ بچے سو گئے ہیں، ایک بچہ ابھی رو کے سویا ہے، اس کی آواز برداشت نہیں ہوئی، پوچھا کیا بات ہے، اور وہ ہانڈی اپنی چڑھائے ہوئے تھی مومنہ خاتون، اور اسی عالم میں مولا نے پوچھا ہے خاتون تیرے بچے سو گئے اور تو پریشان کیوں ہے؟ تو مومنہ نے کہا کہ ہمارے یہاں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، لہذا بچوں کو آسرا دیے بیٹھی ہوں، پتھر ہانڈی پہ چڑھائے ہیں اور ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ مولا کا دل تڑپ گیا۔ مولا نے قمبر کو ساتھ لیا، گھر پہنچے، جو کی اور گیہوں کی اور تیل کی، چاول کی جو بھی بوریاں تھیں وہ اپنے ساتھ لیں، اور ساتھ لے کے مولا پھر وہاں پہنچ گئے، اور روایت بتاتی ہے مولا نے کھانا تیار کیا اور بچوں کو کھلایا پلایا۔ قمبر نے ایک سوال کیا، قمبر نے آخر میں سوال کیا، مولا آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، آپ نے ساتھ رکھا تو مجھے لیکن آپ نے مجھ سے مدد نہیں مانگی، مولا آپ نے مجھ سے ہیلپ نہیں مانگی، مولا آپ نے مجھے اپنے کام میں شریک قرار نہیں دیا، مولا آپ نے مجھ سے خدمت نہیں لی۔ بس اسی وقت مولا نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا قمبر کہ میری اس خلوص والی خدمت میں کوئی دوسرا شریک ہو، تم اپنی خدمت کرتے رہو، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی خدمت کرتے رہیں، کیونکہ ہر ایک انسان کو محشر کے دن اپنے کیے ہوئے کارنامے کا جواب دینا ہے۔ یہ ایک انداز تھا امیر المومنین کا جو مولا کائنات نے پیش کیا ہے، یہ اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے ناظرین، کہ اس طریقے سے ہمیں اپنی لائف گزارنا چاہیے کہ ہمارے ہر عمل میں خلوص شامل ہو، دکھاوا اور ریاکاری کہیں سے بھی داخل نہیں ہونے پائے۔ دکھاوا جب آ جاتا ہے تو انسان کا عمل بدل جاتا ہے، ٹون بدل جاتی ہے، لہجہ بدل جاتا ہے۔ لہذا قرآن نے بھی بہت سے مقامات پر اسی لیے کہا اچھے ہلکے قدموں سے چلو، سر جھکا کے چلو، کسی کو ستا کے نہ چلو، کسی کو سکون پہنچا کے چلو۔ تمہاری زندگی حبیب جیسی ہونا چاہیے، رقیب جیسی نہیں ہونا چاہیے، تمہاری زندگی ابوذر جیسی ہونا چاہیے، کوئی دوسرے دشمن جیسی نہیں ہونا چاہیے، تمہاری زندگی سلمان جیسی ہونا چاہیے، بے ایمان جیسی نہیں ہونا چاہیے، تمہاری زندگی مولا نے فرمایا تمہاری زندگی قمبر جیسی ہونا چاہیے، کسی اور قمبر کے خلاف جو سیرت رکھنے والا اس کے مطابق زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے حضرات، اصلاح معاشرہ کے اوپر ہم نے 2 لمحے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے، اور انشاءاللہ المستعان ضرور آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں زہرا چیریٹیبل کے جتنے بھی کارکنان ہیں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس چینل کے فروغیابی کے لیے اور فیضیابی کے لیے، کامیابی کے لیے ہمتاً دعا گو بارگاہ الہی میں کہ پروردگار اس کو کامیابی عطا فرما، اور جو کارکن ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور اس کارنامے سے ہمارے زندہ امام علیہ السلام کو راضی و خوشنود فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔